أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، تم پر تمہاری اپنی اصلاح لازم ہے۔ کہ سب سے پہلے انسان کے ذمے، ایک مسلمان کے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنی اصلاح کرے، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی توحید، اپنی رسالت کو درست کرے، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے اعمال پہ نظر دوڑائے کہ جو اعمال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر کر رہا ہوں، وہ اعمال میں اللہ کی ان اعمال کے کرنے سے میں اس طریقے پر کر رہا ہوں کہ اس سے اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ انسان جب اپنے عقائد اور نظریات کو ٹھیک کر لے، انسان اللہ کی توحید پر صحیح طرح ایمان لے آئے، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے تمام معاملات کے اندر اللہ رب العزت کو مختار کل مان لے، کہ ہر معاملے میں وہ زندگی کے کسی لمحے، کسی لحظے میں جو کام ہیں یا معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت چاہیں گے تو ہوں گے، اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں تو نہیں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ کا پیغام آپ نے ہم تک پہنچایا، آپ پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہ سارے معاملے جب بندہ اعمال کی طرف آتا ہے
تو اعمال میں سب سے اہم عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ نماز کا عمل۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دو مخلوقوں کو، جن ہو یا انسان ہو، ان کو ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا، بشری تقاضوں کو چھوڑ کر ہر وقت ہر لمحہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ تقاضا تو اس آیت کا یہ تھا، لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر 50 نمازیں اس امت پر فرض کی گئی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو بھگت چکے تھے۔ تو آپ نے عرض کی یا نبی اللہ، یا اللہ کے رسول، یہ امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائیے اور اللہ رب العزت سے تخفیف کروائیے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے رہے، واپس آتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے یہ مشورہ دیتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں بچ گئی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں اگر اہتمام کے ساتھ پڑھے گی تو میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا کرم کر دیا کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب مقصد ہی یہ ہے، جس کام کے لیے جس چیز کو بنایا جائے، اگر وہ چیز وہ کام نہ کرے تو بیکار ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسانوں تمہیں بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن عبادت کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنا کتنا کرم کیا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اگر 5 نمازوں کا وقت نکالا جائے نا کہ اطمینان کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ 5 نمازوں کی جو مکمل رکعتیں ہیں 1 گھنٹہ مشکل سے بنتا ہے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ اب یہ میری کتنی بدبختی ہوگی کہ اگر میں ان 5 نمازوں کو بھی اہتمام نہ کروں، ان 5 نمازوں کو بھی اس طرح پڑھوں کہ گویا میرے سر پہ بوجھ ہے، اتار کے پھینکنا ہے۔ تو جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی علیکم انفسکم، کہ ایمان والو اپنی اصلاح ضروری ہے۔ دوسرے کی اصلاح سے پہلے ہر ایک کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے کہ میری اصلاح کیسے ہوگی، میرے معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے، میرے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیسے ہوں گے۔ تو اس کے لیے عبادات میں سے پہلی عبادت کہ جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ نماز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں نماز کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ قائم کرنے کے کیا مطلب؟ کہ اس نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھو، خود بھی پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرو۔ آج یوں ہوتا ہے
کہ گھر کا سربراہ خود تو نمازی ہوتا ہے، لیکن اگر بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تاکید نہیں کرتے. پھر جب عادت خراب ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت میں احساس ہوتا ہے کہ یار میرے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں، پھر فکر پیدا ہوتی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت ہمیں عطا فرمایا اس کے اندر ہر چیز کا طریقہ بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو. نماز کا وقت ہو تو اسے حکم کرو بھائی اٹھ کے نماز پڑھو. مسجد میں آ رہے ہو اسے کہو چلو بھائی ساتھ چلو نماز پڑھیں. اور اگر آپ کہیں نماز کے وقت میں کہیں اور ہیں تو گھر آ کر پوچھیں کہ بھائی آج نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنی نمازیں پڑھی، نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی. 7 سال کی عمر سے جب یہ پوچھ تاچھ شروع ہوگی تو شروع میں تو وہ والد کے پریشر میں پڑھنا شروع کرے گا، لیکن جب تک وہ بالغ ہوگا تو اس کو اس نماز کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، اس کی عادت بن جائے گی، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. پھر وہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے پڑھے گا، اس کو نماز کے اندر مزہ آئے گا. اور جب ہم نے شروع سے اس کی عادت نہیں ڈالی تو پھر جب وہ بڑا ہوگا تو پھر اسے زبردستی لگے گی، بوجھ لگے گا. اور پھر نماز کو سکھانے کا اہتمام، خود سیکھنے کا اہتمام اور اپنے بچوں کو سکھانے کا اہتمام کہ نماز پڑھنی کس طرح ہے، نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کی چیزیں ہیں کہ انسان کا جسم پاک ہو، صاف ہو، جنابت نہ ہو. پھر وضو کرنا ہے تو وضو کس طریقے سے کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے. بسم اللہ پڑھنی ہے شروع میں، 3 بار سارے اعضاء کو دھونا ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، مسح کس طرح کرنا ہے. اور پھر وضو کے درمیان کی دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ والوں کا تجربہ ہے. فرمایا کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اور دھیان کے ساتھ وضو کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ تعالیٰ اس کو تمام معاش کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے. آج بندے کی فکر ہے کیا؟ معاش کی فکر ہے، رہائش کی فکر ہے. اللہ رب العزت یہ ساری فکریں اس کی دور فرما دیتا. تو وضو اگر اہتمام سے کرے گا، سیکھ کے کرے گا تو یہ دعا بھی پڑھیں گے. اور پھر آخر میں دوسرا کلمہ، اس کا اہتمام کرنا. اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے ساتھوں دروازے کھول دیتے ہیں. جب بندہ وضو کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اور پھر وہ دعا کا اہتمام کرتا ہے، جب بندہ اہتمام کے ساتھ کرے گا تو یہ ساری چیزیں بھی ملے گی. پھر نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو پڑھنا، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ اپنے گھر سے وضو کرے اور وضو کر کے وہ مسجد کی طرف آئے، اللہ رب العزت اس کو ایک ایک قدم پر نیکی عطا فرما. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر یوں عمل کرتے تھے کہ اپنے گھر سے وضو کرتے، وضو کر کے مسجد کی طرف چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے قدم زیادہ لگے اور نیکیاں میری اتنی زیادہ ہو جائیں. اللہ رب العزت تو بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ تو دینے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، ہم لینے والے نہیں بنتے. تو نماز کا باجماعت اہتمام کرنا، گھر سے وضو کر کے اہتمام کے ساتھ مسجد کی طرف آئے اور ایک ایک قدم پر نیکیاں. آج ہم اس میں بھی سستی کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساری تیاری مسجد میں آ کے کریں نماز کی، اگرچہ گھر قریب بھی ہے. حالانکہ سنت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ انسان گھر سے وضو کرے، گھر سے نماز کے لیے تیار ہو کر آئے اور پھر جتنے قدم چلے گا اتنی نیکیاں پائے گا. کتنی نیکیاں ہم گوا دیتے ہیں اس چکر کے اندر. ہاں مسجد میں
آ کر کہیں مجبوری ہے، بندہ باہر سے آیا ہے، دکان سے اٹھ کے آیا ہے، کاروبار سے آیا ہے، نوکری سے آیا ہے، وہ شخص آئے مسجد کے اندر وضو کرے اور نماز پڑھ لے، اس کی سہولت کے لیے مسجد کے اندر انتظام ہوتا ہے۔ لیکن مسجد کے اندر انتظام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نہ آئے۔ گھر سے وضو کر کے آئے گا تو قدم قدم پہ نیکیاں پائے گا، اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوگی اتنا پھر اللہ رب العزت سے قرب بڑھے گا، اور پھر جب اللہ کی رحمت اور قرب زیادہ ہوگا اتنا اس کو نماز میں بھی زیادہ لذت ہے، نماز کے اندر بھی زیادہ اس کو مزہ آئے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اس آیت پہ عمل کرنے والا بن جائے اور اپنی اصلاح کی فکر شروع کر دے کہ اپنی اصلاح میں خود کروں، میں خود یہ دیکھوں کہ میرے اندر کیا خامی ہے، میرے اعمال کے اندر، میرے عقائد و نظریات کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو میں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دین کی رہنمائی لے کر، علماء سے پوچھ کر، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھ کر میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ قرآن مجید میں تو واضح احکام ہے، کوئی لگی لپٹی بات تو اللہ رب العزت نے کی ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم پر سب سے پہلے تمہاری، ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے، وہ فلانا یوں کر رہا ہے، فلانا یوں کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، ہر وقت دوسروں پہ نظر۔ اگر بندہ اپنے آپ میں جھانکنے لگ جائے تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہیں رہتا، پھر سب اچھے ہیں۔ انسان اگر اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھ جائے، اپنے اصلاح کی کوشش کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت پھر اس کو بھی، وہ پھر بندہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا بن جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے نا کہ انسان کی اچھائی اللہ کے یہاں ہو۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ مجھے لوگوں کی نظر میں چھوٹا بنا دے اور اپنے یہاں بڑا بنا دے۔ لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کسی درجے میں، دنیاوی درجے میں کامیابی ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ انسان کی اگرچہ لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ ہو، لوگوں کی نظر میں وہ بہت چھوٹا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اگر اس کا مقام ہے اور اللہ کے ہاں اگر وہ بڑا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید آیا ہی ہماری، میری اور آپ کی ہدایت، ایک ایک لفظ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہو کر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔